لیکن جب ہمیں نوکری دینے کی بات آئی تو دولہا بھائی کو نہ دے کر کے اپنے بھائی کو دے دیا۔ کیا میری بات غلط ہے؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر مسلمان باعزت اپنی زندگی کو گزارے، ارے اس ملک کے اندر اس دنیا میں اللہ نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، لیکن اللہ نے اس دنیا میں میرے آقا کو جب بھیجا تو اللہ نے قرآن میں کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میرے آقا کو اللہ نے اس دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ہر ایک نبی کو اللہ نے مخصوص وقت کے لیے، مخصوص قوم کے لیے بھیجا، مخصوص علاقے کے لیے بھیجا، لیکن میرے آقا کو اللہ نے اس دنیا میں پورے عالم کا نبی بنا کر کے بھیجا۔ ایسٹ کا، ویسٹ کا، قریشی کا، سید کا، پٹھان کا، ہندو کا، مسلمان کا، سب کا نبی بنا کر کے بھیجا۔ اور میرے آقا کے امتی کو میرے اللہ نے قرآن میں کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اے لوگو تم بہترین امت ہو، تم خیر امت ہو۔ قوم نوح، قوم لوط، قوم یونس کو اللہ نے اس دنیا میں بہترین امت کا خطاب نہیں دیا۔ اللہ نے اس دنیا میں اگر بہترین امت کا خطاب کسی کو دیا ہے تو امت محمدیہ کو دیا، اور ہم برداشت بھی کر لیں گے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ہم بغیر کپڑے کے تو اس ملک میں اپنی زندگی کو گزار سکتے ہیں، ہم بغیر کھانے کے اس دنیا میں رہ سکتے ہیں، ہم بغیر کسی چیز کے ہم اس دنیا میں رہ سکتے ہیں۔ تم نے ہم پر ظلم کیا، ہم نے برداشت کیا، تم نے سلاخوں کے پیچھے ڈالا، ہم نے برداشت کیا، تم نے ہمارے کھانوں پر پابندی لگائی، ہم نے برداشت کیا، تم نے ہماری داڑھی پر اعتراض کیا، ہم نے برداشت کیا، تم نے ہمیں مسلمان سمجھ کر کے مار دیا، ہم نے برداشت کیا۔ لیکن حد تو تب ہو گئی جب ہندوستان کی پارلیمنٹ میں ہماری شریعت میں مداخلت کی گئی۔ ہم ساری چیزیں برداشت کر سکتے ہیں، ہم لکڑیاں کھا کر کے اپنی زندگی کو گزر اور بسر کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے آقا کی شریعت کے بغیر ہم اس دنیا میں ایک پل باقی نہیں رہ سکتے۔ ہماری شریعت میں مداخلت کی گئی، ٹرپل طلاق پر ہندوستان کی پارلیمنٹ میں بل لایا گیا۔ 2014 میں جب 23 ممبر آف پارلیمنٹ تھے ہندوستان کی پارلیمنٹ میں، جس میں ایک آپ کے قائد نقیب ملت جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، بیرسٹر صاحب پارلیمنٹ میں کھڑے رہے، چلاتے رہے، ٹرپل طلاق پر کہتے رہے یہ میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے، یہ میرا پرسنل لا ہے، اس میں آپ مداخلت نہیں کر سکتے، سنویدھان اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ لیکن 22 ممبر آف پارلیمنٹ جو مسلمان تھے، کانگریس پارٹی کے تھے، وہ اسی پارلیمنٹ میں بیٹھے رہے، اس مرد مجاہد کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے جب ہماری شریعت کو شہید کیا جا رہا تھا۔ ہوئی اسی کانگریس پارٹی کے دور اقتدار میں RSS کے ٹریننگ کیمپ پورے ہندوستان میں چلتے تھے، اسی کانگریس پارٹی کے دور اقتدار میں RSS کے ہیڈ کوارٹر ناگپور میں 42 سال تک ترنگے کو نہیں پھہرایا گیا، اسی کانگریس پارٹی کے دور اقتدار میں ہاشم پورہ کے اندر 47 نوجوانوں کو اٹھا کر کے PSC کی گاڑی میں ڈال کر کے گنگ نہر غازی آباد میں لے جا کر کے گولیاں ماری گئی، اسی کانگریس پارٹی کے دور اقتدار میں مراد آباد کے اندر مسلمانوں پر مسجد کے اندر عیدگاہ میں گولیاں چلائی گئی، اسی کانگریس پارٹی کے دور اقتدار میں مسلمان پسماندہ ہوا۔ کیا میری بات غلط ہے کہ اس ملک کا مسلمان دلت سے بدتر زندگی گزار رہا ہے؟ جب اس ملک کے اندر سماجی سنگٹھنوں نے آواز اٹھائی کہ اس ملک کا مسلمان پسماندہ ہے، اس ملک کا مسلمان پچھڑا ہے، اس ملک کا مسلمان بیکورڈ ہوتا چلا جا رہا ہے، تو اس ملک کے اندر حکومت کرنے والی کانگریس پارٹی نے کبھی سچر کمیٹی، کبھی رنگناتھ مشرا کمیشن، کبھی کنٹو کمیشن، کبھی محمود الرحمان کمیٹی کے نام سے کمیٹیوں کا گٹھن کیا۔ مسلمانوں کی پسماندگی کو ماپنے کے لیے ہمیشہ اس طریقے کی رپورٹ منگوائی گئی، اور تمام رپورٹ نے جو مرکزی حکومت کو دیا
وہ تمام رپورٹ یہ کہتی ہے کہ ہندوستان کا مسلمان اپنے وطن عزیز کے اندر دلت سے بدتر زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ میرے بھائی، میرا سوال آپ سے ہے کہ اس ملک کے اندر ہم نے کبھی کانگریس پارٹی کے علاوہ دوسری پارٹی کو اپنی پارٹی نہیں مانا، لیکن اس ملک کے اندر آخر ہمارے ساتھ اس طریقے سے نظر اندازی کیوں کی گئی؟ آخر اس قوم کو کیوں چھوڑ دیا گیا کہ یہ قوم دلت سے بدتر زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئی؟ اس ملک کے اندر تمام مذہب کے ماننے والے لوگ بستے، اس ملک کے اندر رام کو ماننے والے بھی ہیں، اس ملک کے اندر راوڑ کو پوجنے والے بھی ہیں، اس ملک کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جو کسی دھرم کو نہیں مانتے۔ یہی ہمارے ملک کی خوبصورتی ہے کہ ہمارا ملک اس کو بھی مانتا ہے، لیکن اس ملک کے اندر اگر کسی قوم کو نشانہ بنایا گیا تو وہ قوم آپ ہیں۔ اس ملک کے اندر کسی قوم پر کھانے کی پابندی لگائی گئی تو وہ قوم آپ ہیں۔ اس ملک کے اندر کسی کی لباس پہ پابندی لگائی گئی تو وہ قوم آپ ہیں۔ اس ملک کے اندر کسی کی داڑھی اور ٹوپی پر اعتراض کیا گیا تو وہ قوم آپ ہیں۔ اس ملک کے اندر آپ کی شناخت کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس ملک کے اندر اگر سب سے زیادہ کسی کی عبادت گاہوں کو گرایا گیا، توڑا گیا، تو اس قوم کی عبادت گاہوں کو توڑا گیا۔ یہ ساری چیزیں کانگریس پارٹی کے دور اقتدار میں ہوئی۔ کیا میری بات غلط؟ اس کے بعد بھی ہم کانگریس پارٹی کو اپنی پارٹی مانتے رہے۔ چلو بھائی ٹھیک ہے، سب کچھ ہم نے برداشت کیا۔ مسلمانوں، آپ کو مارا گیا، کاٹا گیا، آتنکواد کے جھوٹے مقدموں میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا گیا۔ 10 سال، 20 سال، 25 سال بعد باعزت بری ہو کر کے ہم واپس اپنے گھروں کر آتے۔ جب تک ہماری زندگی کے 50 سال گزر جاتے، یہ ظلم اس ملک کے اندر ہوا۔ اس ملک کے اندر نام نہاد سیکولر پارٹیوں نے مسلم نوجوانوں کو سب سے زیادہ جھوٹے مقدموں میں جیل کی سلاخوں میں بھیجا۔ سیکولر پارٹیوں کے دور اقتدار میں سرکاری آنکڑے کے حساب سے اس ملک میں ہماری تعداد 14% ہے، لیکن وہی دوسرا آنکڑا یہ کہتا ہے کہ اس ملک کے اندر جیلوں میں ہماری تعداد 35% ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ کبھی آپ نے سوچا کہ ہمارے ساتھ اس طریقے کا ظلم کیوں ہو رہا؟ ادر برادری کے لوگوں پر اور لوگوں پر یہ ظلم کیوں نہیں ہوتا؟ لوگ اپنی شناخت کے ساتھ آج باقی ہیں۔ پوجا کرنے والا پوجا کر رہا، مندروں میں جانے والا مندر میں جا رہا، چرچ میں جانے والا چرچ میں جا رہا، گرجا گھروں میں جانے والا گرجا گھروں میں جا رہا، سور کھانے والا سور کھا رہا ہے، کتا کھانے والا کتا کھا رہا ہے، بلی کھانے والا بلی کھا رہا ہے، کیونکہ اس ملک میں جو بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر نے آئین بنایا ہے، وہ آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اس ملک میں بسنے والی کوئی بھی قوم وہ اپنے پسند کا مذہب اختیار کر سکتی ہے، وہ اپنے پسند کا کھانا کھا سکتی ہے، وہ اپنے پسند کے کپڑے پہن سکتی ہے۔ ہندو اگر مسلمان بننا چاہے تو کوئی نہیں روک سکتا۔ مسلمان اگر ہندو دھرم اختیار کرنا چاہے تو یہاں کا سمویدھان اس کو اجازت دیتا۔ یعنی اس ملک کے اندر آپ کو اپنے جلسے جلوس کرنے کی آزادی ہے، آپ کو اپنے دھرم کا پرچار کرنے کی آزادی ہے، لیکن آخر آج کیا وجہ ہے کہ اس ملک کے اندر اگر کوئی نشانے پر ہے تو وہ آپ اور ہم ہیں۔ ہم نے ساری چیزیں برداشت کی،